السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوقات نماز کا تعین۔ آپ بتفصیل 5 نمازوں کی فرضیت کے بارے میں پڑھ آئے ہیں۔ اب ان نمازوں کے لیے اوقات کے تعین کی ضرورت تھی کہ کس وقت کون سی نماز اور اس کی کتنی رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ چنانچہ اسی روز اللہ تعالیٰ نے زوال کے وقت جبرائیل امین کو بھیجا تاکہ جبرائیل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوقات نماز کے بارے میں اور کیفیت نماز کے بارے میں فرمانے خداوندی سے آگاہ کریں۔ چنانچہ 2 روز جبرائیل امین ہر نماز کے وقت تشریف لاتے رہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کراتے اور صحابہ کرام کی نورانی جماعت ان اوقات میں اپنے ہادی و مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتی۔ چنانچہ متعدد صحابہ سے برگزیدہ محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہے، جبرائیل نے میری امامت کرائی بیت اللہ شریف کے پاس۔ امام شافعی، طحاوی، امام بہقی کے الفاظ میں بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس 2 مرتبہ۔ پہلے دن جبرائیل نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھلا اور سایہ صرف 1 تسمے کے برابر تھا، اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی 1 مثل ہو چکا تھا، اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہوتی ہے، اور مجھے صبح کی نماز پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی طلوع صبح صادق کے فوراً بعد۔ دوسرے روز پھر جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے اس وقت ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی 1 مثل کے برابر ہو چکا تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو چکا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کا پہلا تیسرا حصہ گزر چکا تھا، اور مجھے صبح کی نماز پڑھائی جب صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ پھر جبرائیل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا محمد، آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی نمازوں کا یہی وقت تھا، اور ہر نماز کا وقت ان وقتوں کے درمیان ہے جن میں 2 روز میں نے آپ کی جماعت کرائی۔ یہاں ایک مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ اس روز کتنی رکعتیں فرض ہوئیں۔ اس میں علماء کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس روز صبح کی 2 رکعتیں، ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض کی گئیں۔ بعد میں مسافر کے لیے اس میں تخفیف کر دی گئی، اور جن نمازوں کی 4 رکعتیں تھیں 4 کی بجائے 2 کر دی گئیں، لیکن صبح کی 2 رکعتیں اور مغرب کی 3 رکعتیں جوں کی تو باقی رہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شب اسرا مغرب کے علاوہ نمازوں کی 2 رکعتیں فرض کی گئیں، اور ہجرت کے بعد مسافر کے لیے وہی 2 رکعتیں باقی رہیں، لیکن مقیم کے لیے ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں کر دی گئیں۔ اس اختلاف کو علامہ ابن کثیر نے یوں دور کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمان 2 رکعتیں صبح کے وقت اور 2 رکعتیں شام کے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ شب اسرا جب 5 نمازیں فرض کی گئیں تو ظہر، عصر اور عشاء کی 2 سے بڑھا کر 4 کر دی گئیں، اور مغرب کی نماز 2 کی بجائے 3 رکعتیں اور صبح کی نماز 2 رکعتیں رہنے دی گئیں۔ بعد میں مسافر کے لیے 4 رکعتوں والی نماز میں تخفیف کر دی گئی اور انہیں 2 کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام روایات میں تفصیل ہو جاتی ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، اور اس آیت سے بھی اسی مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 101، اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کچھ حرج اگر تم قصر کرو نماز میں،
اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ پہلے 4 رکعتیں فرض ہوں، پھر انہیں حالت سفر میں 2 کر دیا گیا ہو۔ انصار کے مشرف با اسلام ہونے کا آغاز۔ درد و غم اور رنج و الم کی تاریک رات اب سحر آشنا ہونے والی ہے۔ اسلام اور اس کے ماننے والوں کی بے کسی اور بے بسی کی مدت اب اختتام پذیر ہوا چاہتی ہے۔ وہ وقت اب قریب آ گیا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب بندے اور جلیل القدر رسول کے ساتھ فتح اور نصرت کے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں۔ اسلام کی عظمت کا پھریرا اب اس شان سے لہرایا جانے والا ہے کہ کوئی آندھی، کوئی طوفان اس کو سرنگو نہ کر سکے۔ اس کے علم برداروں کا آفتاب اقبال اب طلوع ہونے والا ہے تاکہ ظلمت قدع عالم کا گوشہ گوشہ نور توحید سے دمک اٹھے۔ اہل مکہ کے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کے لیے ہادی انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کا طویل عرصہ رات دن انتھک کوشش فرمائی، لیکن گنتی کے چند خوش نصیبوں کے علاوہ کسی کو توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ اپنے ہادی برحق کی پرخلوص دعوت کو قبول کر لے۔ ایام حج میں عرب کے اکثر قبائل مکہ مکرمہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے۔ نبی رحمت ان مواقع پر ہر قبیلہ کی خیمہ گاہوں میں جا جا کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو بھی نور حق نظر نہ آیا۔ جب سالہ سال کی جاں گداز محنت کے باوجود مکہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد قبائل میں حق قبول کرنے کے آثار کہیں دکھائی نہ دیے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نے ایک دور افتادہ شہر کے قبیلوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ انہوں نے بسد شوق اس دعوت کے دائی کے ارشادات کو سنا اور دل و جان سے انہیں قبول بھی کر لیا۔ یہ 2 قبیلے بنی اوس اور بنی خزرج کے نام سے موسوم تھے، جو آگے چل کر انصار اللہ و انصار الرسول کے معزز لقب سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے بڑے خلوص اور مردانگی سے اس دین حنیف کی تائید و نصرت کا حق ادا کر دیا، جس سے صرف جزیرہ عرب کی قسمت ہی نہیں جاگی بلکہ کاروان انسانیت کو اپنا کھویا ہوا مقام رفیع مل گیا۔ ان کے زرعی کارناموں اور محیر القول خدمات کے ذکر جمیل سے پہلے قارئین کو ان سے متعارف کرانا ضروری ہے تاکہ ان کی پہچان ہو جائے۔ یہ کون لوگ تھے اور جزیرہ عرب کے قبائل میں ان کا کیا مقام تھا؟ دوستان عزیز، موضوع کو انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔